پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاک بھارت سرحد پر شدید لڑائی جاری، بھارتی فوج نے اسرائیلی ساختہ ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں سے پاکستانی فوج اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے مودی کو بڑا ٹاسک دے دیا، بڑی تباہی کی فوٹیجز بھی منظر عام پر آنے لگیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر بھارت چاہتا کیا ہے اور پاکستانی حکومت کو اس موقع پر کون سا اہم فیصلہ لینے کی ضرورت ہے؟ کیا پاک فوج نے بھی پیش قدمی شروع کر دی ہے؟ آج ہم آپ کو دہشت گرد ملک بھارت کی چیرہ دستیوں اور بارڈر کے تازہ حالات کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، چند روز قبل DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دنیا بھر کے سامنے وفاق اور دہشت گرد ملک بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت پیش کیے اور بھارت کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب کیا۔ اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کے مذموم مقاصد کا نوٹس لے۔ آخر دنیا کب تک سوتی رہے گی؟ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بجا کہا کہ بھارت کی ایسی مذموم کارروائیوں کے بارے میں مزید خاموش رہنا خطے اور خاص طور پر پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ 9/11 کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر کردار ادا کرتا رہا ہے، جس کا عالمی سطح پر اعتراف بھی کیا جاتا رہا، جبکہ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان عالمی امن کے لیے کوششیں کر رہا تھا تو بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا جال بن رہا تھا۔ بھارت نے رواں ماہ یعنی نومبر 2020 میں بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی کے جو ٹھوس شواہد پیش کیے، ان کا کچھ حصہ پہلے بھی کسی نہ کسی انداز میں منظر عام پر آتا رہا ہے، جن میں APS حملہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جو 2014 میں ہوا، اور اس حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت انہی دنوں میں سامنے آ گئے تھے۔ اب DGISPR کا یہ بتانا کہ APS حملے کے بعد بھارتی قونصل خانے میں جشن منایا گیا، اس سے حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت نظر آتا ہے۔ دوستو، اسی طرح PC ہوٹل گوادر کے حملے میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد سامنے آئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی پر حملے کو تو ابھی عرصہ نہیں گزرا، PC ہوٹل گوادر اور اس حملے میں گہری مماثلت پائی گئی۔ اس سے بھی بآسانی اندازہ لگایا گیا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی بھی بھارت نے کی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہوتی رہی ہیں، ان میں بھی بھارت ملوث ہوتا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت بھارتی نیوی کا آفیسر کلبھوشن جادو ہے، جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہنے کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ اب تو اس کے دستاویزی ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کو رقوم کہاں سے اور کیسے منتقل ہوئیں۔ وزیر خارجہ اور DGISPR نے بہت اچھا کیا کہ قوم کے سامنے تمام شواہد رکھ دیے، لہٰذا اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہوتی رہیں وہ سب بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوتی ہیں۔ پاکستانی قوم کو تو اس بارے میں نہ پہلے شک تھا نہ اب کوئی شک ہے۔ گزشتہ روز ہی را کا ایک خطرناک نیٹ ورک کراچی سے پکڑا گیا، جس نے فرقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت گری کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ بھارت اپنے مذموم مقاصد لائن آف کنٹرول پر بھی واضح کر رہا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے پاک فوج اور بھارتی شر پسند فورسز کے مابین بارڈر پر زبردست لڑائی جاری ہے، جس میں یقیناً بھارتی فوج کا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ مودی اسلحے کے زور پر خطے کو آگ و خون میں نہلانے کی تیاریاں کر رہا ہے، جو پورے ایشیا سمیت دنیا بھر کے لیے سنگین خطرے سے کم نہیں۔ گزشتہ روز بھی ایک ایسی ہی خبر نکل کر سامنے آئی جس پر عالمی اداروں کو توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق بھارتی فورسز اسرائیلی ساختہ میزائلز استعمال کر رہی ہے، جن میں مڈ رینج کروز میزائلز اور ٹینک اینٹی گائیڈڈ میزائلز شامل ہیں، جبکہ گزشتہ روز بھاری توپ خانہ بھی استعمال کیا گیا۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اچانک سے بھارتی فوج نے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیوں شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اندر کی خبریں بتاتی ہیں کہ اسرائیل اور ٹرمپ نے خاص طور پر مودی کو ہدایات دی ہیں کہ وہ جنوبی ایشیائی خطے کا امن تباہ کرے اور پاکستان سے جھڑپ لے، تاکہ دنیا کی توجہ اس جانب ہو سکے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارتی انتخابات کو چیلنج کر کے نتائج اپنے حق میں کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سارے گیم پلان کا ماسٹر مائنڈ اسرائیل ہے اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے کارندوں کی مدد سے یہ پلان بھی ترتیب دیا ہے۔
کہ کشمیر بارڈر سے پاکستان پر چڑھائی کر دی جائے اور محدود پیمانے کی جنگ چھیڑ کر پاکستان کی ترقی کو روکا جائے، اور اس سارے عمل کو عالمی برادری کھلی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ اسے ادراک بھی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایشیائی خطے کا امن تباہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ساری کارروائیوں کے منظر عام پر آنے کے بعد عالمی برادری کا رد عمل کیا ہوگا؟ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو پاکستان کی جانب سے بے نقاب کرنے پر عالمی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، مگر دنیا خاموش ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کی زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کاروبار بھارت میں چلتا ہے، اور بھارت ایک بڑی عالمی منڈی ہے۔ اس کے باوجود بھارتی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کسی صورت قبول نہیں کر سکتی، لہٰذا بھارتی مذموم مقاصد کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے عالمی میڈیا تک رسائی ناگزیر ہے۔ اس مقصد کے لیے سب تفصیلات و شواہد اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی ادارے کو فراہم کرنا ہوں گے، دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کو متحرک کرنا ہوگا اور بھارتی دہشت گردی کے شواہد کو عام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ دنیا کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف 2 محاذوں پر جنگ شروع کر رکھی ہے۔ دوستو، ایک جنگ لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر جاری ہے، اور بھارتی سیکیورٹی فورسز اکثر بلا اشتعال پاکستانی سرحدی علاقوں میں نہتے لوگوں کو نشانہ بناتی رہتی ہے۔ یہ محاذ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس محاذ پر جنگ میں کبھی تیزی آ جاتی ہے اور کبھی کمی، لیکن یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آتا۔ دوسری جنگ بھارت نے دہشت گردی کی شکل میں پاکستان پر مسلط کر رکھی ہے، اور دنیا کو اس کے پس منظر اور پیش منظر سے بھی آگاہ کرنا لازم ہے۔ لہٰذا بھارت کے جارحانہ عزائم اور مذموم مقاصد کو عالمی برادری کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتے رہنا ہوگا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں، اور محض چند بیانات دینے سے عالمی برادری پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ماضی میں پاکستان صرف بھارتی الزامات کی تردید تک ہی محدود رہا، مگر اب جب کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں انتہا سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو پاکستان پر لازم ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کو ثبوتوں کے ساتھ مسلسل بے نقاب کرتا رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کو روکنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بھارت خطے کے لیے دہشت کی علامت بن جائے اور بہت دیر ہو جائے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔